28واں پارہ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ جمعہ اور سورہ المنافقون یہ دو سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی جو نماز پڑھاتے اس میں عموماً ان کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ اعلی سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ الغاشیہ آپ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسرے میں سورہ غاشیہ پڑھتے، یا پھر کبھی پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ المنافقون کی تلاوت کرتے۔ یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں اور چند ضروری باتوں کی طرف جن کا انسان کی تربیت سے، معاشرتی معاملات سے تعلق ہے، ان کی جانب بھی نشاندہی کرتی ہے۔ اور اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر موجود مسلمانوں کے مقابل دو گروہ یہود اور منافقون، ان دونوں کے چالوں اور ان کی باتوں میں سے کچھ باتوں کا احاطہ بھی کرتی۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم آج کے خطبہ میں بھی اور آنے والے کچھ خطبات میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی کے اس سلسلے کو ہمارے میزان حسنات میں مقبول بنا دے اور قیامت کے دن ہمارے لیے توشہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کے لیے۔ وہ اللہ الملک جو حقیقی بادشاہ ہے، القدوس بڑی ہی تقدیس والا، العزیز بڑا ہی زبردست غالب، اور الحکیم بڑی ہی حکمتوں والا۔ سورہ الحدید میں ابتدا میں فرمایا تھا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تعریف تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس شخص نے یا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سبح فعل ماضی ہے، یسبح فعل مضارع ہے جو حال پر بھی بولا جاتا ہے اور مستقبل پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کی تسبیح ماضی میں جو کچھ تھا اس نے بھی بیان کی، جو حال میں موجود ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے، جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی بیان کرتا رہے گا کہ اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی کبریائی، یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رکتی نہیں۔ اس لیے فرمایا آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کر رکھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے خواہ وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہی ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پتھر جن کو ہم بے جان اور سخت سمجھتے ہیں اور ہمارے
انسانوں میں اگر کوئی سخت دل والا ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں تم پتھر دل ہو چکے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان پتھروں میں سے بھی کتنے ایسے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت کی تسبیح ہر شے بیان کر رہی ہے۔ کیوں بیان کر رہی ہے؟ کہ وہ الملک ہے، حقیقی بادشاہ۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بادشاہوں کی مدح سرائی ہوتی، اور یہ وہ بادشاہ ہیں جن کی بادشاہت عارضی ہے، محدود ہے، اور حقیقی بھی نہیں، دھوکے بازی کی بادشاہت۔ پھر بھی ان کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ تو جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی تسبیح اور اس کی تحمید اس کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ اور کیوں نہ ہو، القدوس سب سے زیادہ مقدس پاکیزہ بزرگی والی ذات اللہ کی ہے۔ العزیز بڑا ہی زبردست غالب ہے، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو مغلوب کر دے۔ تمام کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت تمام کائنات پر غالب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ بات بھی کہا کرتے تھے، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، یا اللہ آپ غنی ہیں، فقیر تو ہم ہیں۔ الحکیم بڑی حکمتوں والا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ اللہ کی ہی ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ امیون امی کی جمع ہے۔ امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، دیکھ کر اگر کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے پڑھ نہ سکے اور خود لکھنا نہ جانتا ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی ہیں، آپ امی نبی ہیں، کہ آپ دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے کہ آپ کا دنیاوی اعتبار سے اس حوالے سے کوئی استاد موجود نہیں۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ آپ نے قرات اور کتابت نہیں سیکھی، اس کے باوجود اللہ نے آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جو دنیا کے سارے کلاموں کے اوپر بھاری اور ہر کتاب سے افضل، اور جو اپنے اندر چیلنج رکھتی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے دعوی نبوت میں سچے نہیں ہیں، تو پھر وہ بھی اس جیسی کوئی کتاب یا اس کی صورتوں میں سے 10 صورتوں جیسی کوئی صورت، اور آخر میں بالکل آسان کر دیا کہ اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے کر۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ آپ نہ صرف خود امی ہیں بلکہ ابتدائی طور پر جن لوگوں کی جانب آپ کو بھیجا گیا ہے ان میں سے بھی اکثریت امی ہے۔ معلوم ہے عربوں کی اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب اپنے معاملات میں اپنے حافظے پر بھروسہ کرتے تھے، ان کو اپنے شجرہ نسب، خاندان، قبیلے، عربوں کے قبیلے، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے قبیلے، ان کے شجرہ نسب بھی ازبر ہوتے تھے۔ عام سے بندے کو بھی بڑے بڑے شاعروں کے دیوان حفظ ہوتے تھے، ان کے بچے اور خواتین بھی خود شاعری کرتے تھے۔ تو اپنی زبان پر ان کو جو کنٹرول حاصل تھا، اس کے نتیجے میں وہ اپنے سوا باقیوں کو عجمی کہتے تھے۔ عربی زبان میں عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی جو بندہ عربی نہیں بولتا وہ دنیا کی کوئی بھی زبان بولتا ہے، عربوں کے نزدیک وہ عجمی ہے، گونگا ہے، اس کی زبان کہلانے کے لائق نہیں۔
ہم جب یہ بات سنتے ہیں تو تھوڑا تعجب ہوتا ہے، تھوڑی حیرانگی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اور اس کا اعجاز جانتا ہے، یہ اسی کو سمجھ آ سکتی ہے کہ عرب غیر عرب کو عجم کیوں کہتے، کہ عربی زبان کے اندر جو دقت، جو باریکی، جو بلاغت اور فصاحت پائی جاتی ہے وہ باقی زبانوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کے لیے جو زبان پسند کی ہے وہ عربی زبان پسند کی ہے۔ اللہ نے اس میں کلام فرمایا ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں اہل جنت کے لیے بھی جو زبان پسند کی ہے وہ عربی زبان۔ تو فرمایا ہم نے ان امیین کے اندر ایک نبی کو، رسول کو مبعوث کیا۔ کس لیے مبعوث کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں جو آیات عطا فرمائی ہیں، آپ اپنی قوم کو وہ آیات پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کر کے سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن تھا، اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، یاد دہانی کروائیے، کس کے ذریعے؟ بالقرآن، قرآن کے ذریعے۔ انسان کام تو دعوت کا کرتا ہو، لیکن اس کی گفتگو میں فلسفے بہت بیان ہوتے ہوں، شعر و شاعری بھی ہو، قصے بھی ہوں، لیکن قرآن کی آیات کی تلاوت نہ ہو، یہ کیسا دائی ہے؟ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کے لیے لے کر جاتے ہیں، ساتھیوں سے پوچھو بھائی کتنا قرآن سیکھ کر آئے اور کتنا پڑھ کر آئے؟ جواب نفی میں ہوتا۔ دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ داعی لوگوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنے والا ہو، اپنی گفتگو کی دلیل کے طور پر سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے استدلال کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کی اتباع میں پیش کرے، اس کے ساتھ پھر صحابہ کرام کے اقوال اور سلف صالحین کے واقعات کا تذکرہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ساری گفتگو اور دین کی دعوت کا سارا مدار قصے اور کہانیوں پر ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کا، براہ راست تعلق پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو سوال تو اٹھے گا۔ اللہ فرماتے ہم نے رسول بھیجے ہیں جو امی ہیں، ان کا پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کی آیات تلاوت کر کر کے ان پر سناتے ہیں ان کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام آپ یہ کرتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ پہلے سے موجود جو آلائشیں ہیں ان کو صاف کر دینا، غلط عقائد اور نظریات کو جڑ سے اکھاڑ دینا، معاشرے کی حرام رسوم و رواجات کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ رب العزت کے احکامات کا سکھلانا، بالکل اس طرح جس طرح کسان اپنے کھیت کو پہلے غیر مطلوب جڑی بوٹیوں سے صاف کرنے کے لیے ہل چلاتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بیج بوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ بہت سے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پر استقامت نہیں ملتی، کچھ دن کوئی کام اچھا کیا اور تھوڑے ہی دل میں اس سے دل اچاٹ ہو گیا،
کچھ دن قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے بعد پڑھنے کو دل نہیں کیا، کچھ دن نمازیں پڑھی، استقامت کے ساتھ جماعت کے ساتھ جا کر پڑھی، اور ہفتے دو ہفتے کے اندر یہ حال ہو گیا کہ قضا بھی ادا نہیں کر رہے۔ اس قسم کی کیفیت کا اگر سامنا ہے تو یہ بات جان لیجئے کہ ہم نیکی کے جانب جو زور لگا رہے ہیں اس سے پہلے کیا جانے والا ایک کام ہم نے ہرگز نہیں کیا، اور وہ کام ہے تزکیہ کرنا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور فحاشی کے کاموں میں بھی انوالو ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے اور گانے بھی سنتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ حرام بھی کماتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام عبادات کی لذت اور ان کے ثمرات اس کے اوپر مرتب ہو جائیں۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ آپ کے سامنے یہ مثال رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر مریض اگر یہ کہے کہ بھائی میں آپ کی پرسکرائبڈ انسولین کی ڈوز لگا رہا ہوں، جو آپ نے بتایا تھا اس کے مطابق دوا استعمال کرتا ہوں، اس کے باوجود میری شوگر ٹھیک نہیں ہوتی، اور تحقیق کرنے میں پتہ چلے کہ چینی کے پھکے لگ رہے ہیں، تو رزلٹ کہاں سے آئے؟ احتیاط، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، غلط روش سے اپنے آپ کو دور کرنا، جب تک یہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا حلال اور جائز امور اور عبادات کا اس کے اوپر اثرات اور اس کی لذت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ یہ مجاہدہ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا، اس کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا، تو یہ کام ہمیں مشکل لگتا۔ اس کے مقابلے میں آسان کیا لگتا ہے کہ چلو کچھ عبادت کر لیتے۔ تو اکثر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ جب نیکی کا تصور ذہن میں آیا تو کچھ عبادت میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، برائیوں کے چھوڑنے کے حوالے سے کوئی محنت نہ کی، اور نتیجہ یہ ہوا وہ جو عبادت کا تصور تھا کچھ دن کے اس تصور نے چند وہ لمحات یا چند وہ ایام تو گزروا دیے، لیکن اس پر ثابت قدمی نہ مل سکی۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں بہت نیکی کرنے والے چاند رات کو اس کو ضائع کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ یہ حرام چیزوں سے بچنا یہ عبادت میں اصل میں آگے جانے کا ذریعہ، یہ ثابت قدمی کا ذریعہ۔ اس کے لیے انسان کو توجہ کرنی پڑتی ہے کہ کس کس جگہ کن وجوہات کی بنا پر میں حرام میں پڑ جاتا ہوں۔ کسی کے حرام میں پڑنے کی وجہ تنہائی ہے، کسی کے حرام میں پڑنے کی وجہ دنیا کی منفعت ہے، کسی کے حرام میں پڑنے کی وجہ اس کے گھر والے اور اس کے اولاد ہیں، کسی کے حرام میں پڑنے کی وجہ اس کے دوست احباب ہیں، اس کے تعلق دار ہیں۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ میں کہاں مجبور ہو کر اللہ کے رستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور یہ غلط کام، یہ حرام چیز چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو رہی، اور وہاں پر ایک لکیر کھینچنی پڑتی، ایک فیصلہ کرنا پڑتا۔ جب تک انسان یہ لکیر نہیں کھینچتا، فیصلہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کچھ دین کی طرف راغب کرتے ہوئے مطمئن ہوا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ نیکی بھی تو کرتا ہوں، اس وقت تک اس کو 100% نتائج نہیں ملتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے
آیات کی تلاوت کے فوراً بعد پہلا کام یہ بتلایا کہ آپ تزکیہ کرتے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ اس ترتیب سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم انسان کو تبھی نفع دیتی ہے جب اس کا تزکیہ ہو رہا ہو ساتھ سے۔ اور یہ بات جان لیجئے، اللہ رب العزت چاہتے تو کتاب ڈائریکٹ نازل فرما دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالی نے کتابوں کو انبیاء پر نازل کیا اور انبیاء ان کتابوں کو سکھاتے تھے۔ کتابیں موجود ہیں، علم بھی موجود ہے، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لیکن کتاب آپ کو معلومات دیتی ہے، تزکیہ نہیں کرتی۔ تزکیہ استاد کرتا کہ شاگرد کی نفسیات کیا ہیں اور وہ کہاں پھنسا ہوا ہے، اس کی تربیت استاد کرتا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کا علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ثقہ علماء کے ساتھ، مستند علماء کے ساتھ جوڑ، اور کتاب و سنت کو ان سے سیکھیں، اور پھر وہ عملی اعتبار سے بھی وہاں تربیت کریں جہاں تزکیہ اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ سب کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ مشرکین مکہ عموماً یہ بات کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں نبیوں کو بھیجا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں، اگر ہمارے پاس بھی کوئی نبی ہوتے تو ہم بھی ان کی اتباع کرتے۔ یہ ہماری گمراہی کی وجہ ہمارے پاس کسی نبی کا یا لیڈر کا نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذر ختم کر دیا کہ پہلے تم گمراہی میں تھے، اب اللہ نے تمہارے پاس اپنے نبی اور رسول بھیج دیے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انبیاء کی بعثت کے بعد کوئی بندہ جہالت کا عذر نہیں کر سکتا۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے فرمایا اللہ نے نبیوں کو اور رسولوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے اللہ کے سامنے پیش کر۔ اللہ کا پیغام موجود ہے، یہ نہ آیا ہوتا تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے تم گمراہی میں تھے، اب اللہ رب العزت نے تمہارے لیے انتظام کر دی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اولین مخاطب لوگوں کو کہا، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بعد میں آنے والے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں لا کے جڑے، ان کے لیے بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب، زبردست اور حکمتوں والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر اس سلسلہ نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ختم بھی کر دیا گیا۔ آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ نے آپ کی شریعت کو اور آپ کی رسالت کو قیامت تک آنے والوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور کتاب و سنت کا یہ علم بعد میں آنے والوں کے لیے حجت ہے۔ اب فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کون سا فضل؟ منصب رسالت و نبوت کا فضل۔
کہ مشرکین مکہ کا یہ سوال کہ آپ کو کیسے نبی اور رسول بنا دیا گیا، یہ ہر دور میں اپنے اپنے علاقے کے چودھریوں اور سرداروں کی غلط فہمی رہی کہ اگر کوئی مقام، مرتبہ اور منصب ہے تو وہ ہم اس کی شان، اس کے لائق ہیں۔ اس لیے جب کبھی بھی اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا تو اس علاقے کے بڑے امراء اور سردار قسم کے لوگ کہنے لگے یہ نبی کیسے ہو سکتا؟ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا تو ہم اشرافیہ میں سے کسی کو بناتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہنے لگے کہ یہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتے۔ اسی طرح آگے یہود کا تذکرہ آ رہا ہے تو یہودیوں نے بھی انکار کیا، اور یہ انکار کیوں تھا؟ اس سے پہلے یہ ہمیشہ اوس اور خزرج کو یہ کہتے تھے کہ جلد وہ وقت آنے والا ہے، نشانیاں پوری ہیں، جب اللہ اپنے آخری نبی کو بھیجے گا ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسحاق میں سے نہیں ہیں، آپ تو بنی اسماعیل میں سے، آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل بنی اسرائیل تھی۔ اس تعصب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا، نبوت کا سلسلہ تو ہماری نسل میں تھا، اس لیے ہم آپ کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانیں گے کہ ہمارا یہ شرف ہم سے چھن جائے گا۔ اللہ فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا فرمانا چاہے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ اللہ نے یہ فضل کسی اور کو کیوں دے دیا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل عظیم کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلتوں سے ہمکنار کر دیتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول آپ کہیے اے اللہ، اے مالک الملک، آپ جسے چاہیں بادشاہت عطا فرما، جس سے چاہیں بادشاہت حکمرانی سلب کر لیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہیں عزتوں سے سرفراز کر دیں، جس کو چاہیں ذلیل اور رسوا کر دیں۔ بادشاہتیں، حکمرانیاں، منصب، عزتیں، یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ آپس میں حسد کرنا، بغض کرنا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کڑنا، ان کے مقام اور مرتبے سے جلنا، یہ مومن کی شان کے منافی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ۔ جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے جس کو جو دے رکھا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، مجھے اس پر جلن، حسد، بغض، کڑنے کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی، تو انسان مطمئن ہو جاتا۔ اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے، اللہ نے کسی کو دے کر آزمایا ہوا ہے، کسی سے لے کر آزمایا ہوا۔ جب یہ بات ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے پھر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کر دوسروں کو اپنے برابر کرنے کی کوشش کرتے۔ اس دوڑ سے باہر نکل جائیے۔ خاندانوں میں یہ دوڑ ہے، دفتروں میں یہ دوڑ ہے، کولیگز کے ساتھ یہی مخاصمت ہے، پڑوس والے کے ساتھ یہی لڑائی ہے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔
جو آگے ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی امتحان میں۔ جس کے ہاتھ بھرے ہیں اس سے بھی سوال ہوگا، جس کے ہاتھ اللہ نے خالی رکھے ہیں اس سے بھی سوال ہوگا۔ اس لیے جہاں جس مقام پر جدھر اللہ رب العزت نے جائز کوشش کے بعد، جائز اسباب کو اختیار کرنے کے بعد رکھ چھوڑا ہے، اس پر مطمئن ہو جائیے، اور مت تمنا کر کے دوسروں کی طرف لمبی لمبی آنکھیں جو ہے وہ لپکا لپکا کر دیکھیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول یہ جو ہم نے دنیا دار لوگوں کو، کفار کو دنیا میں کچھ جاہ و حشمت دے رکھی ہے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھی، یہ اصل نہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اگلی آیات میں یہود کے کچھ نظریات اور اس کے نتیجے میں ان کے کچھ رویوں کے متعلق تنبیہ فرمائی گئی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔